الرحمن الرحیم۔ یہ سنیے آپ، متفرق چیزیں کام کے لیے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ہم آپ سب ناظرین سب جو ہے عمل کریں، اور عمل کی غرض سے جو ہے یہ پیغامات پیش کیے جاتے ہیں، سمجھے آپ۔ پیشہ ور مقرروں اور شعراء پر بیجا خرچ نہ کر کے، سمجھے، بیجا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بجا اگر ہو تو وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور نذرانے کے طور پر ہو، محبت کے طور پر، تو ماشاءاللہ اپنے علماء کو جو ہے آپ دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے، تحفے تحائف علماء کرام کو دینا چاہیے۔ لیکن بیجا خرچ کرنا، اور اس کی شکل یہ ہو کہ بیجا خرچ کر کے اور اپنے مدرس کا خیال نہ کرنا اور امام کا خیال نہ کرنا، سمجھے، یہ درست نہیں ہے۔ تو پیشہ ور مقرروں اور شعراء پر بیجا خرچ نہ کر کے مخلص اور سنجیدہ علماء کو نذرانے دینے کا ماحول بنائیے، سمجھے آپ، اور امام اور مدرس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خیال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں مدرسوں کے لیے انہی اماموں اور مدرسین کا انتظام کرنا چاہیے جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہوں۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے بہت سے ائمہ کرام قرآن پاک کو غلط سلط پڑھتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں بے شمار کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سمجھے آپ، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز کا لوٹانا واجب ہے، اور اس چیز کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نہ خوف نہ خشیت۔ لہٰذا ایسا امام جو نمازیں بگاڑ رہا ہے اور لہن جلی پڑھ رہا ہے، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو رہی ہے، تو لوگوں کی جو نمازیں نہیں ہو رہی ہیں ان کی نمازوں کا نہ ہونے کا گناہ بھی اس امام پر پڑے گا۔ لہٰذا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، مخارج و صفات کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، سمجھ گئے آپ، اور عاجزی کے ساتھ اپنے امام کو عزت دیجیے، سمجھے آپ۔ ہاں، یہ یاد رکھیے، پہلے مسجدوں مدرسوں کے لیے انہی اماموں اور مدرسین کا انتظام کیجیے جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہوں، ورنہ ساری نمازیں خراب ہو جائیں گی اور آپ کے بچے برباد ہو جائیں گے۔ خود جب قرآن کو صحیح نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے، سمجھے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کھلواڑ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، کھلواڑ۔ اور عاجزی کے ساتھ اپنے امام کو عزت دیجیے، عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کا پیشوا ہے، آپ کا مقتدی ہے، آپ کا امام ہے۔ اور خود کو گناہوں کی غلاظت میں لپیٹے ہوئے امام سے معصومیت کی امید مت رکھیے، سمجھے آپ۔ حتی الامکان مزدوری سے بچنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے مزدوری سے بچنے کی کوشش کریں، اور تجارت میں زور آزمائی کریں، کیونکہ ترقی کا انحصار تجارت پر ہے نہ کہ مزدوری پر، اور مزدوری کرنا بھی منع نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ تجارت میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، لہٰذا جس چیز میں برکتیں زیادہ ہے وہی کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور تجارت میں شفافیت کو یقینی بنائیں، جھوٹ اور بار بار قسم کھانے سے بچیں، تجارت میں جھوٹ اور بار بار قسم کھانے سے بچیں، اور برابر تولیں، اور مزدوروں کو پریشان نہ کریں، وقت پر ان کی اجرت دیں، صبر و تحمل سے کام لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہ کریں، کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائیں، سمجھے، بلکہ خود فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر میں یا باہر محبت و سنجیدگی کے ساتھ بات کریں، کسی کو تکلیف نہ ہو، وعدہ خلافی نہ کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن اذا وعد وفا، مومن وہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، کسی کی غیبت نہ کریں۔ قرآن عظیم میں فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، سمجھے،
یعنی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ کیا تم میں کا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، تو ضرور تم اسے ناپسند کرو گے، سمجھے؟ تو غیبت نہ کریں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، سمجھے؟ بغض و حسد اور جلن نہ رکھیں۔ یہ بغض و حسد جلن جو ہے تباہ و برباد کر دینے والی چیز۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا یہ حسد اور جلن جو ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے انسان کو۔ اور حق بات کبھی چھپانا نہیں چاہیے، حق بات کو نہ چھپائیں، اس لیے فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق کو چھپانے والا گنگا شیطان ہے۔ حق کو چھپانے والا اگر امام ہے، سمجھے، تو وہ بھی اس زمرے میں آئے گا، مدرس ہے حق کو چھپا رہا ہے وہ بھی اس زمرے میں آئے گا، مناظر ہے وہ بھی اس زمرے میں آئے گا، پیر ہے حق کو چھپا رہا ہے وہ اس زمرے میں آئے گا، مبلغ ہے، عالم ہے، سمجھے، اگر حق کو چھپا رہا ہے تو فرمایا کیا، الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق کو چھپانے والا گنگا شیطان ہے۔ عالم ہے تو وہ بھی گنگا شیطان ہے، حق کو چھپا رہا ہے۔ اس لیے کہ عالم کا تو مقصد یہ تھا کہ احقاق حق اور ابطال باطل سے کام لے، اور اس حق کو وہ چھپا رہا ہے تو اس کے عالم بننے سے فائدہ کیا ہوا، سمجھ گئے آپ؟ اور فرمایا گیا افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہتر جو جہاد ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے، سمجھے، سامنے بادشاہ ہے، سمجھے، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ سولی پر لٹکا دے گا اور پھر بھی حق بات کہہ رہا ہے انسان، تو فرمایا گیا یہ افضل الجہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے۔ اور سنو، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو مسائل میں زیادہ ہو، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو فقہ میں زیادہ ہے وہی سب سے بڑا عالم ہے، فقہ میں زیادہ ہے، سمجھے آپ؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ مسائل کی جانکاری سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ شریعت کے اصول ہیں، اور ان کی جانکاری ہوگی تو انسان تقوی طہارت کی راہیں اختیار کرے گا۔ اور معصیت میں والدین کی اطاعت نہیں، اگر گناہ کرنے کا حکم دیں والدین تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بلا وجہ شرعی کسی امام کو امامت سے الگ کرنا گناہ ہے، سمجھے، امام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ صحیح الایمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، صحیح الطہارت ہے، صحیح القرات ہے، صحیح العمل ہے، ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، اور پھر بھی جو ہے بلا وجہ شرعی کسی امام کو جو ہے امامت سے لوگ الگ کر دیتے ہیں، یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اور وہ شخص حق العبد میں گرفتار ہوگا، جو لوگ معزول کریں گے وہ حق العبد میں گرفتار ہوں گے۔ ہم سب کو برائیوں پر روک لگانے کی کوشش کرنا چاہیے، مدارس کے نظام کو مضبوط کیا جائے، اسی میں ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مراکز، یہ الگ الگ موضوعات ہیں جو تفصیل طلب ہیں، الگ الگ موضوعات، صرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو اور عمل کی طرف رغبت پیدا ہو، عمل کی کوشش کریں۔ مراکز اہل سنت کو جوڑنے پر بھرپور زور دیا جائے، مراکز اہل سنت، مشائخ اہل سنت کو، سمجھیں آپ؟ اور شہرت کی ہوس کو بالکل ختم کیا جائے، شہرت کی ہوس کو بالکل ختم کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اور جو مدارس جاں کنی کے عالم میں ہے ان کو تقویت دی جائے۔ پیروں کی سب سے زیادہ ذمہ داری سمجھنا چاہیے، پیروں کو سب سے زیادہ ذمہ داری اس لیے سمجھنی چاہیے کہ ان کے حلقے ہوتے ہیں، ان کے معتقد ہوتے ہیں، سمجھے، اور ان کی عقیدت میں وہ لوگ ان کا جو ہے کہنا بھی مانتے ہیں، لہذا ان کے ذریعے سے دین کا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ نیتاؤں کو بھی جو ہے ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ خواب کی بنیاد پر مزار بنانا جائز نہیں، فرمایا گیا لعن اللہ من زار بلا مزار، بغیر مزار کے کوئی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ اور کسی عالم کی توہین کفر ہے، سمجھے، اور ہندی انگلش سیکھنا کیسا ہے یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، سمجھے، یہ کار ثواب بھی ہے، مباح بھی ہے، اور جو ہے باعث ثواب بھی ہے۔
اگر اس نیت سے انسان انگلش کی تعلیم حاصل کرے گا کہ میں دین کی اشاعت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا اور اپنی اسلامی پیغامات کو غیروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تو یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ بچوں کے نام جو ہے اچھے رکھنے چاہیے، انبیاء علیہ السلام کے نام پر اور بزرگوں کے نام پر رکھنے چاہیے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مچھلی انڈے پر فاتحہ کیسا ہے، سمجھے؟ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ مچھلی کا کھانا جب درست ہے تو فاتحہ بھی درست ہے، انڈے کا کھانا درست ہے تو فاتحہ بھی درست ہے، سمجھے؟ اور اجتماعی دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور ربنا ظلمنا انفسنا، یہ منع فرمایا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے اس کو منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس کا مفہوم ہم پہلے بتا چکے ہیں، سمجھے آپ؟ اور ولیمے کی جگہ منع کرنا خلاف سنت ہے۔ ایک مرید کا دوسرے کے مرید یا پیر کو برا کہنا سخت بنا ہے، سمجھے؟ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک دھرم والے، اب اہل اسلام کو یہ حکم دیا ہے، اسلام نے، قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ تم جو ہے غیروں کے دھرم کی، غیروں کے مذہب کی برائی مت کرو، اس لیے کہ جب تم ان کے مذہب کی برائی کرو گے تو وہ آپ کے مذہب کو گالی دیں گے، وہ آپ کے مذہب کو برا کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر پیر کے جو ہے مرید ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ دوسرے کے پیر کی برائی نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ ان کے پیر کی برائی کریں گے تو وہ آپ کے پیر کو چھوڑیں گے نہیں، وہ آپ کے پیر کی برائی کریں گے۔ اللہ کو اوپر والا کہنا یہ جائز نہیں، سمجھ گئے؟ اللہ جہاد سے، سمتوں سے، مکان مکانیات، جسم جسمانیات، حدود، سمجھے، ساری چیزوں سے پاک ہے۔ 4.5 ماشا سے زیادہ انگوٹھی جائز نہیں۔ داڑھی کٹوانا اور مڈوانا دونوں حرام ہے۔ مسجد میں کودنا، شور مچانا حرام ہے۔ سادہ لباس، سادے بال، سادی گفتگو، سادی زندگی میں زینت ہے۔ سادگی اللہ کو پسند ہے۔ احفظوا لسانکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ خیر ثیابکم البیاض، تمہارے بہترین جو کپڑے ہیں وہ سفید ہیں۔ اور محمد رسالت، محمد نبی نام رکھنا حرام ہے۔ محمد رسالت نہیں، غلام رسالت رکھ سکتے ہیں، محمد نبی نہیں، غلامی نبی رکھ سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ رکھنا چاہیے۔ اور غیر محرم سے چوڑی پہننا حرام ہے۔ غیر محرم مردوں سے جوان لڑکیاں، عورتیں جو ہیں چوڑیاں پہنتی ہیں، یہ سب ناجائز اور حرام۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، اس لیے کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے تو اس کی تعلیم بھی سب سے افضل ہے، اور اس کا جو معلم ہوگا، سمجھے، تو وہ معلم بھی اور معلمین سے افضل ہے۔ دیگر ضرورتوں کی طرح تعلیم کو بھی مین ضرورت سمجھنا چاہیے۔ کھانے کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں، پینے کی ضرورت سمجھتے ہیں، پانی آپ کی ضرورت ہے، کھانا آپ کی ضرورت ہے، سمجھے آپ؟ جبکہ کھانا فرض نہیں ہے، سمجھے؟ جان کا اگر اندیشہ نہیں ہے، ہلاکت کا، تو کھانا فرض نہیں ہے، سمجھے؟ اور ضروریات دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ تو دیگر ضرورتوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے۔ مسجدوں میں نمازی اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے ہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مذہب ہے یہ مذہب اسلام، وہ سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں، سمجھے؟ اور باغی اسلام ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ان کے دل بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، غیروں کے دل بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے امن و امان کا مذہب ہے، چین اور سکون کا مذہب ہے۔ اور فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا یہ اچھی عبادت سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے پیغام، کہ 30 کروڑ مسلمان اگر ہیں ہندوستان میں، تو 30 کروڑ مسلمان اگر ہر مہینہ 10 روپے خرچ کرے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، سمجھے، اللہ کی رضا کے لیے، 30 کروڑ مسلمان اگر ہر مہینے 10 روپے خرچ کریں تو ہر مہینہ 300 کروڑ روپے ہو جائیں گے۔ تو 300 کروڑ میں ہر علاقے میں جیسے چاہے کالج، اسکول، اسلامی اسکول جو ہے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ہماری بچیاں جو ہے غیروں کے یہاں نہیں جائیں گی، بلکہ اپنے یہاں جو ہے
مطلب یہ کہ ان کی تعلیم کا بندوبست اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے حالات کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ جب تم خود راہ ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیان فرما دے گا، جو دنیا میں رہ کر تم کرتے رہے تو جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقہ اور طفیل ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دین متین کی خلوص و محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں خلوص و محبت پیدا فرمائے، تقوی طہارت کی راہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔